السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، تعمیلات اللہ مالک اللہ واسطے، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری مخلوقات میں سے انسان بنایا اور انسان بنا کے اشرف المخلوقات بنایا۔ درود پاک ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سنہری وظیفے، تو آپ سب بھائیوں سے پہلے تو التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو وظیفہ ہے، وہ دکھوں سے بچاؤ، مطلب دکھوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ 100 نمبر آیت ہے، ترجمہ سنیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں فرما رہے ہیں، اور ہم تمہیں کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے۔ مطلب کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کچھ خوف دے کے بھی آزمائے گا، کچھ بھوک دے کے بھی آزمائے گا، کچھ نقصان دے کے بھی آزمائے گا، اور جان اور مال کے نقصانات سے بھی، مطلب جان کے نقصان سے بھی اور مال کے نقصان سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو بھوک دے کے، مطلب کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ کے بے ادب ہیں، اللہ کے علاوہ اور کو خدا ماننے والے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وافر مقدار میں رزق دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق چھین کے بھی آزماتا ہے، رزق دے کے بھی آزماتا ہے۔ اسی طرح جان کے نقصان سے، مطلب کہ انسان کو جان دی ہے، اس کے بعد اس سے واپس لے لی ہے، آپ سے آپ کے پیاروں کا لے لینا، اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو۔ پھلوں کے نقصان سے بھی، اور جو انسان ان سب میں صبر کرے گا، اللہ رب العزت آگے فرما رہے ہیں کہ جو انسان ان میں صبر کرے گا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، ان کو بشارت سنا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے مرد ایمان والی عورتوں پر اس کی ذات، اس کی اولاد اور اس کی مالی معاونت میں آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ان پر صبر کرنے کی وجہ سے جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوتی ہے تو اس کا نامہ اعمال ہر قسم کے گناہ کے دھبے سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں ہیں، ان کی اولاد کی اور مالی معاونت میں آزمائشیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائشیں دیتا ہے۔ جب انسان پر آزمائش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انسان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو آئیے ہم آگے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ، جو کہ اپنے وقت کے ایک امام رہے ہیں، وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ذہن کو تر و تازہ رکھنا ہے، ہر قسم کے غم، ہر قسم کے دکھ سے دور رکھنا ہے، تو قرآن مجید فرقان حمید کو
ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، مطلب کہ قرآن پر غور کریں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں۔ یہ غم اور پریشانی سے دور رہنے کا ایک یہ بھی حل ہے۔ دوسرا ہے دکھوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے درود شریف پڑھتے رہنا۔ جو شخص پریشانی اور غم میں پوری توجہ اور پورے شوق سے درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دکھ دور فرماتے ہیں۔ مطلب کہ جو انسان کسی کو دکھ آیا ہے، پریشانی آئی ہے، تو وہ اس میں صبر کرتا ہے اور درود شریف پڑھتا رہتا ہے اور توجہ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ میں یہ درود بھیج رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا بنتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے دکھوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور درود کو گھڑنے، مطلب کہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا طرح طرح کے درود ہیں، طرح طرح کے، لیکن صحیح درود وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو دیا۔ وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی ہے، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ آج کل تو درود تحریمہ اور درود فلاں فلاں، کوئی درود نہیں، صرف درود ابراہیمی اگر وہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یہ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فرمانے لگے اللہ کے نبی کہ میں دعا کرتا ہوں تو دعا میں ایک حصہ آپ پہ درود پڑھوں اور باقی 3 حصے دعا کروں، کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، آپ درود کی تھوڑا سا مقدار کو بڑھا دیجئے۔ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے نبی 2 حصے درود اور 2 حصے دعا، مطلب آدھا درود اور آدھی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، درود کو تھوڑا سا اور بڑھا دیں۔ فرمانے لگا اللہ کے نبی 3 حصے درود اور 1 حصہ دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی درود کو اور بڑھا دی۔ صحابی فرمانے لگا اللہ کے نبی پھر میں ساری دعا میں صرف درود ہی پڑھوں گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، آپ درود پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز جو تمنائیں ہیں، خواہشات ہیں، دعائیں پوری کرے گا۔ تو درود کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، تو آج کا جو ہمارا دکھوں اور بیماریوں سے بچنے کا وظیفہ ہے وہ درود کی کثرت ہے۔ ایک غالباً قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب کا میں کلپ سن رہا تھا، تو اس میں قاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں سعودی عرب گیا تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ میں بیٹھ گیا، تو کافی عمر کا وہ آدمی تھا، تو وہ جو ہے نا درود پڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا اتنا کثرت سے درود پڑھنے کا وجہ کیا ہے؟ تو وہ بندہ آگے سے کہنے لگا کہ میرا بھائی تھا جو کہ پلے داری کرتا تھا، تو وہ گاڑی پہ لوڈنگ کرتا تھا، یہ بوری وغیرہ جو سامان وغیرہ ہوتا ہے، تو کہتا تھا وہ گنتا رہتا تھا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، مطلب کہ گنتا تھا۔ تو کہتا کہ جب اس کی موت کا وقت آیا، اس کے اوپر موت آئی، تو وہ 1 2 3، میں نے اس کے منہ کے ساتھ کان لگا کے سنا تو وہ 1 2 3 مطلب گنتی پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا کیوں نہ کہ میں درود شریف کی کثرت کروں، اللہ تعالیٰ کل جب میں فوت ہونے لگوں تو میری زبان پہ درود ہی جاری رکھے گا۔ تو درود شریف پڑھتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ بس آخر میں بھی میری یہی التماس ہے کہ آپ اس چینل کے ساتھ اور بھی بھائیوں کو جوڑیں، اس کو آگے شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں،
کیونکہ جو بھی ہم نیا وظیفہ لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے گا، آپ اس سے مستفید بھی ہوں اور بھائیوں کو بھی شیئر کرے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے انشاءاللہ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں جتنے لوگ یہ عمل کریں گے اس کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ آپ کو بھی پورا پورا دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔